نحن نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی نازک ہیں اور انتہائی تشویشناک ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر ہر پاکستانی کو اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر کل جو یہاں پر زلزلہ آیا ہے اور ایک طوفان کا بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کراچی میں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عبرت پکڑنے کے لیے کوئی بات بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیش نظر رکھے اور اس کی طرف توجہ کرے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز آندھی یا بارش آتی تو آپ اپنے حجرے سے کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، انتہائی پریشان نظر آتے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو اسی طرح آغاز تیز ہوائوں اور بارشوں سے ہوتی تو پھر وہ عذاب کی شکل بن جاتا ہے. تو یہ جو طوفان ہے، اگرچہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کراچی تک، لیکن طوفان اتنی بڑی چیز ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات صرف ایک شہر نہیں، کئی پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. لیکن میں جس بات پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے حالات بھی اسی طوفان کی طرح ہی اندر سے ہی جس خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اختلاف اور افتراق اور جو تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے میں ایک سادہ سا حل تجویز کر رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ، اصل بات ہے کہ اصل وجہ کو پہلے دیکھا جائے اور اس کو سوچا جائے. اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل وجہ بڑی واضح ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب نیتوں کے اندر فتور آ جائے اور جب نیتیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر اختلافات بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اور یہ چاہے آپ ایک گھر کے اندر دیکھیں، دو دوستوں کے درمیان بھی دیکھ لیں، اگر نیت میں فتور ہے تو وہ دوستی اصلاح کی طرف نہیں بڑھے گی، وہ دوستی بگڑتی چلی جائے گی. اسی طرح ایک گھر میں دیکھ لیں، خاندانی معاملات دیکھ لیں، جب کسی بھی فرد کے پاس، یعنی وہ جو پنجابی میں نے کہا نا کہ من حرامی حجتاں ٹیر، یعنی جب آدمی کی نیت میں فتور ہو تو اس کے پاس ہزاروں تعویلیں، ہزاروں حجتیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط وہ پیش کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو سب بیوقوف کیا بلکہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتا رہتا ہے. تو اصلاح نہیں ہوتی. یہی صورتحال اس وقت ملک کی ہوئی ہے. ہر ایک جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے اور اس ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی طرف آپ لوگوں کو، اس اصل خرابی کی طرف توجہ دیتے ہوئے اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی حل دے گا. اس کو میں سیرت سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس میں جو حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تلاش کی اور بتایا، اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ سارے ذہن اس طرف متوجہ ہو جائیں. غزوہ حنین جو تھا وہ بڑا اہم تھا، یعنی اس میں بڑی مشکل سے فتح حاصل ہوئی تھی. یعنی ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا جب کفار نے، مشرکین نے وہ ان پر تیروں کی بارش کر دی اور صحابہ پیچھے ہٹ گئے اور اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو پھر آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہتے ہوئے جب آپ اونچی آواز سے آگے بڑھے تو پھر صحابہ بھی آپ کے پاس پیچھے بڑھے اور پھر اس غزوہ حنین میں آپ کو فتح ملی. اور اس فتح کے بعد مال غنیمت بھی بہت ہاتھ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا حصہ تھا، اس حصے میں سے آپ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ کے لوگ، ان کو آپ نے مال غنیمت زیادہ دے دیا. تو ابھی انصار نے اس کا شکایت کا تو کسی نے اظہار نہیں کیا، نہ کوئی کھل کے کسی نے کہا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگن ہوئی کہ شاید انصار کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں آ گئے ہیں اور اپنے ان لوگوں سے مل گئے ہیں اور اپنے گھر والوں، اپنے قبیلے کے لوگوں، اس لیے مال غنیمت ان کو زیادہ دے دیا ہے اور ہمیں نظر انداز شاید کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی بلیغ بات کی اور ان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ان کی بڑی تعریف کی
حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ دیکھا جب کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں تھا تو آپ نے پناہ دی، جب مکہ والوں نے مجھے نکال دیا تو آپ نے مجھے پناہ دی اور جگہ دی۔ میں اس کا مطلب بات یہ تھی کہ میں آپ کا احسان مند ہوں۔ اور جب عرب کے تمام قبائل نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ نے اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے جب کی تو انصار سمجھ گئے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر جب آپ نے یہ آخر میں کہا کہ دیکھو اگر ساری دنیا کے لوگ مال غنیمت بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے جاؤ تو کیا تم راضی نہیں ہو؟ تو سارے انصار دھاڑے مار کر رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم راضی ہیں۔ تو اس طرح وہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا، سارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ مدینہ آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح اس ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے۔ ملک کس لیے بنا تھا؟ یہ ملک اللہ کے لیے بنا تھا، اور یہاں پاکستان کو ہم نے اسلام کا قلعہ بنایا۔ جب اس اصل مقصد کو بھول جائیں اور اپنے اپنے مفادات، تو اس طرف یہ آیت بھی جو میں نے تلاوت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑی واضح بات ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو خسارے میں رہیں گے، جو خسارہ جنہوں نے اٹھایا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپنی اصل کی طرف آئیں، اور اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ روزانہ قرآن کریم کو 5 منٹ دیں۔ یقین جانیں یہ اتنا آسان ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی صرف 5 منٹ میں ایک آیت یاد کرتا ہے اور اس ایک آیت کے ترجمے کے ساتھ یاد کرتا ہے اور پھر سارا دن اس کو پڑھتا ہے، اگلے دن پھر ایک آیت، ہفتے میں 7 آیات ہو جاتی ہیں، مہینے میں 30 ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے اس طرح کے بہت سارے دوست احباب سے شروع کرایا، بعضوں نے کئی صورتیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعضوں نے کئی سپارے کر لیے ہیں۔ تو اگر آپ بھی شروع کر دیں اور عوام کو ہم اس کام پہ لگائیں تو مجھے امید ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی درست کرے گا اور ہماری بھی اصلاح کرے گا۔ قرآن کریم جتنا مؤثر ہے اتنی مؤثر نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی تقریر ہے، اور نہ ہی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑیں، اور یہ حل ہے، اور اس کو ایک عوام الناس تک ہم بات کو پہنچائیں اور ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں اور قرآن کریم کے سے حلقات بنائیں۔ تو میں نے یہ حلقات بنائے ہیں قرآن کلاس کے، تو میری درخواست ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں، اور یا اپنے طور پہ شروع کر لیں۔ بات تو کام بڑا سادہ سا ہے کہ روزانہ ایک آیت یاد کریں اور حفظ کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مہینے میں 30 آیت بھی یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً آپ کو بدل دیا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑیں، اور اصل مقصد کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں پر اسلام کے لیے جد و جہد کریں۔ چھوڑ دیں ان پارٹیوں کو جن کے بارے میں آپ کو پورا پتہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی نظام نہیں لائیں گے، ان کا مقصد صرف مفاد سمجھائیے، عام لوگ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اور اصل بات پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کی اصلاح کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کب چاہے گا؟ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ آج سے ہی آپ قرآن کریم سے جڑیں اور روزانہ ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں، اور اگر ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے اس کے حلقات بنائے ہیں اور اس میں ایک ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب سے پھر یہ عمل آپ سے زندگی میں چھوٹے گا نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔